قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ البقرہ کی نہایت مشہور و معروف آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی الف لام اور میم ہی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خدا فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ عزت کی حامل کتاب ہے جس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ڈرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کا اتنا مقام ہے، اس کی اتنی رفعت اور اس کی اتنی بلندی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سورۃ البقرہ کو دن میں تلاوت کرتا ہے، دن کی روشنی میں اس کو پڑھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات تک، اور اگر وہ رات کو تلاوت کرتا ہے تو دن تک 70,000 فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو تمام آیات کی سردار کہا جاتا ہے، اور اس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اس گھر کے اندر کبھی بھی جادو نہیں ہوتا، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کو بڑا پسند فرمایا۔ یہ 2.5 سوروں پر مشتمل سورہ ہے۔ آج میں اگر 1 گھنٹے میں کہوں تو آپ ہو سکتا ہے حافظ قرآن چند لمحوں میں اس کی تلاوت کر دے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کے عرصے کے اندر سورۃ البقرہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا کہ اس کے اندر کیسے رموز اور کیسی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ان دنوں کے بعد میں نے جو ہے وہ 7 اونٹ ذبح فرمائے شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے سورۃ البقرہ کا علم عطا فرما دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے دل کے اوپر جو زنگ ہیں وہ دور ہوتے ہیں، اللہ ان گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک حسن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی کوہان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر اونٹ کی کوہان اوپر سے اتار دی جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی جو ہے اس کے غبار کے اندر ہے، اس کی ساری جو زینت ہے، اس کے حسن جو ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، جس کو کوہان کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے اس کا نام فسطاط القرآن بھی ہے، اس کو قرآن کی کوہان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنا حسن ہے کہ فرمایا کہ جیسے اونٹ کو حسن اس کی کوہان دیتی ہے، ایسے پورے قرآن کو حسن سورۃ البقرہ عطا فرما دیتی ہے۔ اتنا کمال ہے اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر رکھا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیات کی سردار آیت الکرسی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کا بچہ رات کو چپ نہیں کرتا، روتا رہتا ہے،
آپ کبھی کبھی کرتے ہیں نا کہ دم کرواتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ البقرہ میں سے آیت الکرسی 3 مرتبہ تلاوت کر کے تو اپنے بچے کو دم کرے گا، اللہ اس بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے گا۔ ہر چیز کا حل خدا نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے نا یہ ماہ رمضان کی راتیں گزرنے کے بعد چہرے بدل چکے ہیں، نمازی پہلے کچھ اور تھے، اب نمازی چینج ہو چکے ہیں۔ ہمارا ہر عمل تو جو ہے وہ فقط جو ہے وہ موسمی ہو چکا ہے۔ رمضان کے اندر سمجھتے ہیں نیکیوں کی بہار ہے تو ہم نے عمل کرنا ہے، رمضان گزرتا ہے تو ہمارے اعمال ہی بدل جاتے ہیں۔ تو ذات محترم کوشش یہ کر لیں کہ ہم نام کے مسلمان نہ رہ جائیں۔ ہمیں کملی والے آقا بھی فرمائیں کہ یہ میرا ہے، اس کے دل کے اندر میری محبت ہے، میرا پیار ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے حوالے سے آج ہی پڑھ رہا تھا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب وقت وصال ہوتا ہے دنیا سے، آپ ریلت فرما جاتے ہیں، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1 مہینے کے بعد اپنے کسی چاہنے والے کو آپ اپنی زیارت سے مستفید کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت کی زیارت فرمائی، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیدار کروایا تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے مرید نے عرض کی حضرت جب فرشتوں نے قبر میں آ کے سوال کیے ہوں گے تو آپ تو کامیاب و کامران ہو گئے ہوں گے۔ جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو آپ نے تو کہا ہوگا کہ ربی اللہ، میرا رب تو وہ ہے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں نہیں، فرشتے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ بات ایسے تو نہیں نہ بنتی کہ میں کہہ دوں کہ وہ میرا رب ہے، جاؤ ذرا جا کر کے اس سے پوچھ کے آؤ کہ بایزید تیرا بندہ بھی ہے کہ نہیں، اس کو اپنا بندہ بھی تو مانتا ہے کہ نہیں۔ فرشتے جو ہیں جب رب کی بارگاہ میں ہو کر کے آتے ہیں تو کہا بایزید تیرا تو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہی بڑا اونچا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم جو ہیں وہ فقط چند دنوں کے مسلمان ہو جائیں، دعا یہ کیا کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اتنا فرما دیں فرشتوں یہ تو نہیں نہ جانتا، لیکن میں جانتا ہوں یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ میری محبت اپنے سینے کے اندر رکھا کرتا تھا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ اس کا جو ہے وہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے، اس کا وظیفہ پڑھا کریں، تو اور وظیفہ اس نیت سے پڑھا کریں کہ اس کا فیض حاصل ہوتا ہے، اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ گندم کا ڈھیر ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر آپ ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب رات کا کچھ پہر گزرا تو ایک چور آتا ہے اور وہ گندم اس میں سے چرا کر کے اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کو یہاں سے پکڑ کر کہا کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہوں اور تو گندم چرا رہا ہے؟ مجھے حضور نے حکم دیا تھا کہ اس میں سے کوئی گندم چرا کر نہ لے کر جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جو شخص تھا وہ وویلا کرتا ہے، کہا یا صدیق اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک مرتبہ چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگلی رات ہوتی ہے تو آپ پھر اس کی حفاظت فرما رہے تھے تو وہی شخص دوبارہ گندم بھر رہا تھا۔ آپ نے پھر اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تو دوبارہ آیا ہے، تجھے پہلے بھی منع کیا تھا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، ایک مرتبہ چھوڑ دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ، آج کے بعد مجھے یہاں پہ نظر نہ آنا۔ بندہ چلا جاتا ہے، تیسری رات ہوئی تو وہ پھر آ گیا، گندم بھر رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں آج تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، میں حضور کی بارگاہ میں تجھے ضرور لے کر جاؤں گا۔
اس نے عرض کی کہ یا صدیق میں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں گا، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ جانے دو، بات بڑے کمال کی ہے۔ کہا کہ وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی گندم چرانے کے لیے نہیں آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تم اپنی گندم کی حفاظت کرنا چاہو تو 3 مرتبہ سورۃ البقرہ میں سے آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھ لیا کرو، میں زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یوم گزرنے کے بعد حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق وہ 3 رات والا قصہ آپ بتاؤ گے کہ میں بتاؤں گا کہ وہ قصہ کیا ہوا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حضور نے سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سوال کرتے ہیں تو کمال نہیں ہو جاتا کہ جب کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ بات میں بتاؤں گا کہ آپ خود بتاؤ گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ بتا دے تو کمال ہی ہو جائے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن آنے والا شخص کوئی دنیا دار نہیں تھا، وہ کوئی لٹیرا نہیں تھا، وہ ایمان کا لٹیرا تھا، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں ہے تو وہ جو ہے وہ دنیا کے اندر سے جو ہے وہ رذیل قسم کا ہو چکا ہے، اس کا مقام دنیا میں کوئی نہیں ہے اور مردود ہے، لیکن فرمایا کہ صدیق بات بڑی پتے کی دے کے گیا ہے۔ عرض کی حضور وہ بات پتے کی کیا تھی؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ جو اس نے کہا تھا نا کہ جو اپنے مال کی حفاظت 3 مرتبہ آیت الکرسی ادا کرنے کے بعد کرتا ہے، اللہ اس مال کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس مال کے قریب کبھی شیطان بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اپنے مال کی حفاظت کے لیے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس مال کو شیطان کی نگاہوں سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو ذات ذی وقار یہ وہ برکات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کی طرف رغبت نہیں رکھتے، ہم خود کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو رب کائنات نے سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت عطا فرمائی، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور وہ مقام رکھتی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ آیت الکرسی اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفیع بن جائے گی، شفارسی بنے گی۔ تو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس کے اندر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن وہ صحیفہ ہدایت ہے جو ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، خدا کا خوف آ جاتا ہے۔ حضرت کہمس رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ حضرت کہمس رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا اتنا خوف رکھنے والے بندے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک مہمان آتا ہے، اور وہ مہمان آپ اس کی اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ اس کو رات کو مچھلی دی، اس نے مچھلی تناول کی، بڑا خوش ہوا۔ مہمان اب ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے تو حضرت کے گھر کے اندر صابن موجود نہیں تھا۔ حضرت کہمس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جو ہمسائیگی میں گھر تھا، وہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا تھا کہ جس کی دیوار کچی مٹی کی تھی۔ تو حضرت کہمس رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کچی دیوار سے مٹی اتار کر لائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانوں کے اندر ایک چرپڑی جو تھی آپ نے اتار کر کے جو ہے وہ مہمان کو دی، مہمان اس کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں پہ ملتا ہے اور ساتھ میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا جاتا ہے۔ حضرت کہمس فرماتے ہیں کہ میرا مہمان تو راضی ہو گیا، لیکن میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اپنے ہمسائی کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار کی مٹی اتاری ہے۔ اللہ قیامت کے دن مجھے یہی نہ پوچھ لے کہ کہمس تو نے اس کی دیوار کی مٹی کیوں اتاری، تو نے اس کی اجازت بھی طلب نہ کی۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے اس بندے سے کہا یار تو مجھے معاف نہیں کر دیتا کہ قیامت کے دن کہیں اللہ نہ مجھے پوچھ لے، کہ حضرت کہمس سے سوال نہ کر لے کہ کہمس تو نے اس کے گھر کی مٹی کو کیوں اتارا تھا۔ یہ خوف خدا ہے، یہ للہیت ہے، یہ خشیت ہے، یہ وہ عمل ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی رضا کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا، وہ فقط ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ یہی وہ اعمال ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف جب اترتا ہے
تو پھر قرآن بھی ان کو ہدایت دیتا ہے، قرآن سے ان کو فیضان ملتا ہے، ان کو خاص قسم کی تمانیت اور روحانیت کا جو نزول ہے ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا اترنا چاہیے، ان کے من کے اندر اللہ کا پیار آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم، آپ ایک شخص کے پاس اپنا ایک پیالہ گروی رکھواتے ہیں، کہا کہ میں اس کو چند دنوں کے بعد واپس دوں گا۔ وقت بیتتا جاتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادم جو ہے وہ چند سالوں کے گزرنے کے بعد آ کر کے فرماتے ہیں کہ یار میرا پیالہ مجھے واپس کر دو، میں تجھے اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے حضرت کے سامنے اسی طرح کے 2 پیالے رکھ دیے، کہا حضرت جو آپ کا ہے نا وہ آپ لے لیں۔ آپ حیران ہوتے ہیں، کہا دونوں ایک طرز کے پیالے، میرا تو پہچان ختم ہو گئی، میں اتنے سالوں کے بعد کون سا پیالہ لوں؟ کہا حضرت جو آپ کا ہے اس کو لیتے جائیں۔ حضرت نے کہا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیالہ کون سا ہے تو میں وہ پیالہ کیوں کر لے کر جاؤں گا؟ تو کہا حضرت تو پھر آپ کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے علم نہیں ہے کہ میرا پیالہ کون سا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے یہ دونوں پیالے تجھے گفٹ کر دیتا ہوں، تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ کہا حضرت آپ مجھے تحفہ دے رہے ہیں جبکہ آپ کی کیا پہچان نہیں ہے کہ آپ کا پیالہ کون سا ہے؟ فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن یہ پیالہ میرے لیے جو ہے وہ وبال جان نہ بن جائے کہ اللہ مجھے یہی نہ کہے کہ ابراہیم جب تیرا پیالہ وہ نہیں تھا تو تو نے وہ پیالہ کیوں لیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور وہ جو ہیں ایک میلوں کی مسافت کے اندر سے گندم کا آٹا لے کے جاتے ہیں۔ آٹا لے جانے کے بعد جب اس کو کھولا تو اس آٹے کے اندر کچھ چیونٹیاں بھی تھیں، کیڑیاں بھی تھیں۔ آپ نے ان چیونٹیوں والے آٹے کو جو ہے وہ جب جھاڑا تو اندر سے چیونٹیاں نکلی۔ آپ نے ان چیونٹیوں کو تھیلے میں ڈال کے پھر اس کی دکان پہ چھوڑ کے آئے، کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن یہ چیونٹیاں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا تو تعلق شام سے تھا، یہ ہمیں شام سے اٹھا کر تو ایک دوسرے ملک کے اندر چھوڑ کے آیا ہے، اتنی بڑی مسافت اس نے طے کروائی ہے۔ تو ذات ذی وقار اللہ کے ولی اور خاص جو اس کے بندے ہیں وہ تو اپنے دل کے اندر اتنا خوف رکھتے ہیں کہ کسی جانور کو بھی ہمارے سے اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، قرآن ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ ایمان بالغیب کے حوالے سے اقامت صلاح اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انفاق کے حوالے سے میں گفتگو پیش نظر کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔